بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپک فار ڈسکشن از لیونگ ورلڈ ان اسپیس. آج ہم چیپٹر نمبر 1 کا ایک ٹاپک ڈسکس کریں گے، لیونگ ورلڈ ان اسپیس. اور یہ جو ٹاپک ہے اس میں سے صرف ایک شارٹ کوسچن ہی آتا ہے، لیکن یہ ایک دو دفعہ لانگ کوسچن میں بورڈ کے اندر آ چکا ہے. اس کو آج ہم ڈسکس کریں، لیکن اس سے پہلے جو پہلا چیپٹر ہے اس میں سے کچھ سمارٹ سلیبس کے حوالے سے ہم ٹاپک چھوڑے تھے، لیکن آج ان کو ڈسکس کریں گے باری باری. چیپٹر نمبر 1 اور 2 کو ڈسکس کریں گے. لیونگ ورلڈ ان اسپیس کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کے اندر دو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں، ایک لیونگ ورلڈ ان اسپیس اور ایک بایومس. لیونگ ورلڈ ان اسپیس کا یہاں پہ میننگ ہے جگہ کی، کہ کون سا آرگنیزم کہاں رہتا ہے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں لیونگ ورلڈ ان اسپیس کے اندر. اور کون آرگنیزم، کوئی آرگنیزم کس وجہ سے رہتا ہے، تو وہ ہم بایومس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں لیونگ ورلڈ ان اسپیس. تو یہاں پہ اسپیس کا جو میننگ ہے وہ جگہ کی ہے. سب سے پہلے وہ بک والا لکھتا ہے کہ لیونگ ورلڈ آف ٹوڈے از انارمس ان سائز. آج کے دور کی اگر بات کریں تو جانداروں کی آبادی کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. جاندار بہت زیادہ تعداد کے اندر بڑھ رہے ہیں، ان کی اقسام میں اضافہ ہو رہا ہے. تو وہ لکھا ہے اٹ ہیز بین ریپروڈکشن اینڈ ایوالونگ یا ایوولوشن. یہ پراپرٹیز ہے کہ وہ کس طرح اپنے سائز کے اندر اضافہ کر رہے ہیں. کس طرح کر رہے ہیں؟ ریپروڈکشن، ایوولوشن. یاد رکھیے گا، آرگنیزم کی تعداد کے اندر اگر اضافہ ہو تو سمجھے وہ ریپروڈکشن ہے. اگر جانداروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ ریپروڈکشن ہے، اور اگر اقسام میں اضافہ ہو تو وہ ایوولوشن ہے. تو یہ دو پراپرٹیز ہیں کسی آرگنیزم کو سمجھنے کے لیے کہ وہ آرگنیزم اپنے سائز میں اضافہ کر رہا ہے، ریپروڈکشن اینڈ ایوولوشن. تو ریپروڈکشن سے تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور ایوولوشن سے آرگنیزم کی اقسام میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے مزید ڈسکس کرنا ہے کہ یہ جو ریپروڈکشن اور ایوولوشن ہے یہ کب سے چلی آ رہی ہے. سنس دا ٹائم آف اوریجن آف لائف آن ارتھ. جب سے زمین مارد وجود کے اندر آئی ہے تب سے آرگنیزم کی تعداد میں اور ان کی اقسام کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو لیونگ ورلڈ ان اسپیس ہے اس کے اندر ہم ڈسکس کرتے ہیں صرف کس جگہ کہاں رہتا ہے آرگنیزم، کہاں رہتا ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے کہ بایومس کسے کہتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے اور ہر دفعہ کسی نہ کسی بورڈ کے اندر پوچھا جاتا ہے بایومس. تو بایومس ہم کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن آف آرگنیزم از اسٹڈیڈ تھرو بایومس. یہ جو بایومس ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کون آرگنیزم کس وجہ سے رہتا ہے. بایومس کی ڈیفینیشن پہ جانے سے پہلے میں نے ایک چیز یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، گرمی. یہ گرمی لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آرگنیزم گرمی کے لیے بنا ہے وہ گرمی میں رہنا پسند کرتا ہے. جیسے کہ میں نے کہا آرگنیزم اے ہے، آرگنیزم بی ہے، آرگنیزم سی ہے، آرگنیزم ڈی ہے. یہ جتنے بھی آرگنیزم ہیں یہ گرمی کے لیے بنے ہیں اور یہ گرمی میں رہنا پسند کریں گے. اور یہ کس وجہ سے رہ رہے ہیں؟ گرمی کی وجہ سے رہ رہے ہیں. تو بایومس کیا ہے کہ آرگنیزم کس وجہ سے رہتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے. تو ریجنل کمیونٹی اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے بایومس کو، کہ بایو کہتے ہیں لائف اور لیونگ آرگنیزم ہوم، یعنی آرگنیزم کا گھر. بایومس اس کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ دا ریجنل کمیونٹی پرائمرلی ڈیٹرمائنڈ بائی کلائمیٹ. کہ ریجنل کمیونٹی کہ ایک علاقے کے اندر جو کمیونٹی رہتی ہے پرائمرلی ڈیٹرمائنڈ بائی کلائمیٹ، اس کے رہنے میں رول کس کا ہے؟ کلائمیٹ کا ہے. تو کلائمیٹ ہم موسم کو نہیں کہتے بلکہ آب و ہوا کو کہتے ہیں. ویدر موسم کو کہتے ہیں، کلائمیٹ ہم آب و ہوا کو کہتے ہیں. تو کوئی بھی آرگنیزم جس علاقے میں رہتا ہے اس میں جو رول ادا کرتا ہے وہ کلائمیٹ ہے. جیسے کہ اگر ہم کہتے ہیں کس وجہ سے رہتا ہے، فوڈ بھی ایک وجہ بنتی ہے کسی آرگنیزم کے رہنے کی. اس کی ایگزامپل میں دے دیتا ہوں کہ اگر ہمارا سٹی آرابلہ ہے اور ہم نے جانا ہے ساہیوال، تو ساہیوال میں ایک ایسی شاپ ہے جہاں پہ پیزا بڑا مشہور ہے. تو ہم آرابلہ سے سفر کرتے ہیں، ساہیوال جاتے ہیں، پیزا کھانے کے لیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا فوڈ وجہ بن رہی ہے کسی اور، کلائمیٹ بھی وجہ بنتا ہے، فوڈ بھی وجہ بنتی ہے. کہ آرگنیزم کو اگر کہہ دیا جائے کہ آپ کی مرضی، آپ جہاں پہ مرضی گھر بنا سکتے ہیں، تو وہ آرگنیزم وہاں کچھ جگہ کو دیکھے گا، اپنی سہولیات کو دیکھے گا، آسانیوں کو دیکھے گا، جہاں سے فوڈ اس کو آسانی سے مل جائے، ہاسپٹل اس کو قریب ہو جائے، تو وہاں پہ گھر بنائے گا. تو میں کہہ رہا تھا پیزا کھانے کے لیے ساہیوال چلا گیا. وہ جب پیزا کھا کے واپس آ رہا ہے آرے والا تو وہ سوچ رہا ہے
کہ کاش میرا گھر ساہیوال کے نزدیک ہوتا، مرزانہ پیزا کھانے کے لیے آ جاتا. تو وجہ بنتی ہے. تو بایومس کے اندر ہم ڈسکس کریں کہ وجہ بنتی کسی آرگنیزم کے رہنے کی. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ بایومس کے علاوہ جو پلانٹ ہیں یہ بھی کسی آرگنیزم کے رہنے کی وجہ بنتے ہیں. اب جو پلانٹ ہیں یہ بھی کسی آرگنیزم کے رہنے کی وجہ بنتے ہیں. وہ صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں بایومس کی تو ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ وجہ بنی کلائمیٹ. میں نے فوڈ کا بتایا، ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ فوڈ بھی ایک وجہ بنی کسی آرگنیزم کے رہنے کی، پلانٹ بھی وجہ بنتے کسی آرگنیزم کے رہنے کی. بک والا لکھتا ہے کہ ڈیٹرمائن ادر ٹائپ آف پلانٹس اینڈ اینیملس. مثال کے طور پہ گندم ہے تو اس گندم میں گندم والی جڑی بوٹی آئے گی. اس جو گندم میں جو اینیملز رہنا پسند کرتے ہیں وہی گندم کی فصل کے اندر آئیں گے. تو یہ کسی آرگنیزم کی وجہ ہے کہ وہ اس میں کہاں کیوں رہتا ہے. اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے ایک چیز اب بک کے اندر پوچھی گئی ہے کہ ہاؤ بایومز آر نیمڈ. ہم بایومز کو نیم کیوں دیتے ہیں. جیسے کہ ایگزامپل کے ذریعے اگر ہم ایک ہاؤس، ایک گلی میں گزر رہے ہیں، ایک ہاؤس کے باہر لکھا ہے رانا ہاؤس، چودھری ہاؤس، بٹی ہاؤس. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ رانا فیملی رہتی ہے اور رانا ہاؤس ہے. پھر وہ لکھا ہے جی چودھری ہاؤس، وہاں پہ ارائی رہتے تو وہ چودھری ہاؤس ہے. وہاں پہ گجر ہاؤس لکھا ہو تو وہاں گجر فیملی رہتی تو وہ گجر ہاؤس ہے. تو اسی وجہ سے ہم وہ وجہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کو نام دیتے ہیں بایومس کو. جیسے کہ میجر فیچر آف ایکو سسٹم. ایکو سسٹم ہم کہتے ہیں ڈفرینٹ کمیونٹیز، بایوٹک اینڈ اے بایوٹک کمپوننٹس جب کمبائن کرتے ہیں تو کیا بنتا، ایکو سسٹم بنتا ہے. تو میں نے کہا ڈیزرٹ بایومس، میں نے ابھی کہا جی رانا ہاؤس، ارائی ہاؤس. وہ اس وجہ سے میں نے کہا کہ وہاں پہ ارائی رہتے ہیں، وہی اس وجہ سے اس کو ارائی ہاؤس کہتے ہیں، وہ اس کو رانا ہاؤس کہتے ہیں، بٹی ہاؤس کہتے ہیں. تو وہاں پہ ریت ہے اسی وجہ سے اس کو کہا ڈیزرٹ بایومس. جہاں پہ سمندر ہے، جہاں پہ نمکیات بہت زیادہ ہیں، پانی کی کنسنٹریشن کم ہے، تو وہ میرین بایومس، اسی کے نام سے کیا لکھا ہم نے، میرین بایومس. اس کے علاوہ میجر ٹائپ آف پلانٹس، کہ جو پلانٹ جہاں پہ پائے جاتے ہیں اس بہاف پہ ہم نے بایومس کا نام دیا. اب گھاس ایک علاقے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کو گراس لینڈ بایومس ہم نے کہہ دیا، اور جہاں پہ ٹری بہت زیادہ ہیں، درخت بہت زیادہ ہیں، اس کو ہم نے فریسٹ بایومس کا نام دے دیا. یہ چھوٹا سا ٹاپک ہے لیونگ ورلڈ ان اسپیس. اس کے اندر صرف ایک ہی شارٹ کوسچن بورڈ میں بار بار پوچھا جاتا ہے، لیکن یہ 2 دفعہ لانگ کوسچن میں بھی آ چکا ہے. اس کے علاوہ اس کا ٹاپک یہاں پہ ختم ہوتا ہے. تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے. اوکے، اللہ حافظ.